نبات ہوتا ہے، قلم ہوتا ہے، اور اس سے میں تحریر کرتا رہتا ہوں۔ تو جو ذات بابرکات اس قدر مستغنی اور بے نیاز ہو دنیا داری سے، اور اللہ و رسول کی محبت میں مستغرق ہو کر قلم چلائے، تو اسے اللہ رب العزت اور رسول کی عطائیں خوب حاصل ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے ہم انہیں آیت من آیات اللہ اور معجزۃ من معجزات الرسول کہا کرتے ہیں۔ اور میں وہ معجزہ ظاہر بھی کروں کہ رسول پاک کا معجزہ ہی اسے کہا جا سکتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس دور میں صرف نقل کر کے تحریر نہیں فرمائی، بلکہ دلائل براہین کے انبار اپنے ذہن میں اکٹھا کیا، کتاب کو مدد میں شریک نہ فرمائی، اور قلم دواز سے تحریر فرماتے رہے۔ علماء عرب و عجم نے سینکڑوں کی تعداد میں اس میں تصدیق اور تائید بھی فرمائی۔ اسے لکھا جب اعلیٰ حضرت نے تو وہ تقریباً 12 گھنٹے میں تیار کر دیا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب اس کتاب کی صرف نقل کی جاتی ہے، جسے ہمیں اب دلیل کے ذریعہ خود مزین نہیں کرنا ہے، اسے کاپی کرنی ہے کمپیوٹرائز دور میں، بڑے سے بڑے فاسٹر کمپیوٹر چلانے والے حضرات جب بٹن پہ انگلیاں تیزی سے چلاتے ہیں تو دیکھنے والا تعجب کرتا ہے کہ تو بہت تیز یہ ٹائپ کر رہے ہیں۔ ایسے تیز ٹائپ کرنے والے بھی جب اس کتاب کی خالص نقل کر کے ٹائپ کرتے ہیں، ذہن و دماغ میں دلائل اکٹھا نہیں کرنا ہے، سوالات کے جوابات نہیں دینا ہے، صرف نقل کرنا ہے، تو 12 گھنٹے سے کہیں زائد گھنٹے درکار ہوتے ہیں صرف اس کتاب کو نقل کرنے میں۔ مسلمانوں آپ غور کرو کتنی عظیم ذات تھی سرکار اعلیٰ حضرت کی۔ یہ نبی پاک کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ دلائل براہین اکٹھا کرتے ہیں ذہن میں، کتابوں کے حوالہ جات لکھتے ہیں، جزیات تحریر فرماتے ہیں، اور قلم دواز سے لکھتے ہیں تو کم وقت لگتا ہے، اور دوسرا نقل کرتا ہے تیزی سے کسی مشینری کے ذریعہ تو اس سے کہیں زیادہ وقت لگتا ہے۔ تبھی تو ہم کہا کرتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے بہت کچھ ہے لکھا علم دین پر، لیکن جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا اعلیٰ حضرت سرکار کا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے دیوان پاک کے اشعار سے ہی ہم علماء اہل سنت عموماً اپنے خطاب کا ابتدا کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے اس نظم والے دیوان میں بھی صرف اشعار ایسے نہیں لکھے جو عام طور سے نعت خواں لکھتے ہیں کہ صرف تعریفات و توصیفات ہی ہو، مدثرائی ہی صرف ہو۔ آقا کی عشق و محبت کا اظہار اور نبی پاک کی مدثرائی تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی کلام سرکار اعلیٰ حضرت کا ایسا نہیں آپ پائیں گے کہ جس میں خالص مد ہی ہو، بلکہ ہر کلام میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شعر کسی آیت کے مفہوم کی ترجمانی کر رہا ہے، یہ شعر کسی حدیث کے مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ شعر کسی عقیدے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، یہ مصرع ہمیں کسی ہدایت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہر مصرع شعر سے جہاں عشق رسالت کی بو آتی ہے، وہیں ہر شعر سے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا پیغام بھی ملتا رہتا ہے، اور ہمیں قرآن و احادیث کے دلائل بھی ملا کرتے ہیں۔ یہی وجہ یہ وصف خاص ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا عشق رسالت۔ اسی عشق رسالت نے آپ کو اس قدر سربلندی عطا فرما دی کہ آپ نے پوری دنیا والوں کے اندر عشق رسالت کی شمع اس طرح روشن کر دی ہے، چراغ ایسے منور کر دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے اہل حق مسلمان، سنی صحیح العقیدہ مسلمان یہ گنگنانے پر مجبور ہوں گے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت وہ سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں گنگناتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم تو ایسے باوقار پر اختیار نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو کہ تمہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ آقا تو ایسے آقا ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا
نائب اعظم بنایا ہے، اپنا مظہر عتم بنایا ہے، اپنا خلیفہ مطلق بنایا ہے، اپنی ملکیت کا مالک بنایا ہے۔ وہ جسے جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں اور جسے جو چاہتے ہیں منع فرما دیتے ہیں۔ لیکن ان کے رحم و کرم کا حال یہ ہے، ہم غلاموں پر، اپنی پریشان حال امت پر، کہ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ وہ شان و شوکت والا نبی جس سمت نعمتیں تقسیم کرتا ہوا چلتا ہے، رحمت کا فرشتہ اپنا قلم دان لیے بھی اسے تحریر کرتا جاتا ہے۔ یہ کیا معاذ اللہ ہم جیسے بشر کی حالت ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ اس بشر کی حالت ہو سکتی ہے جو کسی چیز کا مالک و مختار نہ ہو، جو عام بندوں کی طرح ہو، اس کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ نعمتیں بانٹتا ہوا جائے اور رحمت کا فرشتہ قلم دان لے کر اسے لکھتا ہوا جائے، جس سے سمجھ میں آتا کہ میرے آقا تو اتنا بانٹتے ہیں، اتنا بانٹتے ہیں جسے آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب ایسا سخی نبی ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں تو انہی کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانا چاہیے، ہمیں انہی سے مانگنا چاہیے، انہی سے توسل کرنا چاہیے، انہی کے در کا محتاج رہنا چاہیے۔ آج دنیا آج بھی اگر اسی نبی کا محتاج بن جائے، ہم غلام صرف اسی کی طرف لو لگائے رہیں، دنیاوی اور بادشاہوں اور دولت مندوں کے سامنے جھولیاں نہ پھیلائیں، تو ذلت و رسوائی کبھی آپ کے قریب نہیں آ سکتی، تنگ دستی کبھی آپ کا پیچھا نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جس قوم کے پاس ایسا با اختیار نبی ہے، ایسا سخی نبی ہے کہ جب وہ نعمتیں بانٹتا جاتا ہے تو رحمت کا فرشتہ قلمدان لیے تحریر فرماتا جاتا ہے۔ آج اس امت کا حال یہ ہے کہ وہ امت اس نبی سے صرف نہیں مانگتی، آج دنیا داروں کے پیچھے وہ امت لگی ہوئی ہے۔ وہ قوم آج دنیاوی دولت مندوں کے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہے، وہ قوم آج ان کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیاوی لوگوں کی طرف آپ کا ذہن متوجہ ہوا، آپ ان کے بھکاری بنے، تو آپ ہمیشہ سرنگو رہے، آپ ذلیل و رسوا ہوتے رہے، آپ پریشان ہوتے رہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جب بشارت دے دی کہ نعمتیں بانٹنے والا آقا نعمتیں بانٹتا جاتا ہے، رحمت کا فرشتہ اسے لکھتا جاتا ہے، تو پھر ہمیں کہیں اور توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مجدد اعظم کی نظر نے دیکھا کہ قوم یہ سب سننے کے بعد بھی دنیاوی لوگوں کے سامنے دامن پھیلاتی ہے، تو بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو احسان کیسا ہے ہم غلاموں پر اعلیٰ حضرت کا۔ ایک طرف تو اپنے آقا کی عظمت بتائی، ان کی رحمت بتائی، ان کی ملکیت بتائی کہ نعمتیں بانٹتے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ میری پوری قوم اس طرف مائل نہیں ہے، دنیاوی لوگوں کے سامنے بھی دامن پھیلاتی ہے، تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ نعمتیں بانٹتے جاتے ہیں، رحمت کا فرشتہ قلم دان لیے بھی لکھتا ہے، لیکن یہ قوم اب بھی دنیا کے سامنے دامن پھیلاتی ہے۔ لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اے میرے آقا ہم تجھ پر قربان ہیں، آپ اپنی اس گنہگار امت کی خبر لیجئے، اس لیے کہ ان کی توجہ غیروں کی طرف جا رہی ہے، ان کا دھیان دوسروں کی طرف جا رہا ہے، یہ دنیاوی ثروت والوں کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس ایسے سخی نبی ہیں جس نبی کے دینے کا حال یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ جس نبی کی شان یہ ہے کہ آج آپ سخیوں سے مانگے دنیاوی، ان سے بار بار اگر مانگتے رہیں، چند بار دینے کے بعد بڑے سے بڑا حاتم بھی اپنی جھولیاں سمیٹ لے گا، اپنا دامن سمیٹ لے گا، دروازے بند کر لے گا، لیکن وہ سخی ایسے سخی ہیں تم پر اس قدر مہربان ہیں، جب مانگو جیسا مانگو جتنا مانگو عطائیں کرتے رہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندان کی ریت رہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کی رہنمائی ایک زمانے سے وہ خاندان کر رہا ہے اور اب تک کرتا کر بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ خاندان رہنمائی کرتا ہی رہے گا۔ لاکھ جلنے والے اس خاندان سے جلیں، اس روضے پاک سے جلیں، اس خانقاہ سے جلیں، لیکن
सब उनसे जलने वालों के कुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत जिंदाबाद। आपके मझले भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा खां फाज़िले बरेलवी वो इरशाद फरमाते हैं, बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे भाई ने तो कहा था कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। मैं ये तुम्हें ज़हन देता हूँ कि सिर्फ मांगने से ज्यादा नहीं देते, उनकी शान तो ऐसी है वो मांगने वालों को देते भी हैं और मगतों से खुश भी होते हैं। आप दिखाएं किसी सखी को जो आपके माँ के बराबर दे दे, फिर आपसे खुश भी हो जाए। आपको पैसे देने के बाद देने वाले की पेशानी पर शिकन आ जाता है, वो शिकन खुर्दा हो जाता है और वो सोचता है कि मगता हटता और हमारा दर छोड़ देता, हमारा पीछा छोड़ देता, दोबारा आता नहीं। लेकिन मेरे नबी की शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मक्के का भला। ये मेरे आका की शान है। सरकार आला हज़रत कहती हैं इसी तरह आप जिंदगी गुजारें, आप जिंदगी ऐसी गुजारें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। फिर कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये तंबीह है उन नमक हरामों को जो रसूल का दिया हुआ खाते भी हैं, जो उन्हीं की अताओं से इधर उधर चलते फिरते भी हैं और फिर भी नमक हरामी में उनकी अताओं का इनकार भी करते हैं। तेरा खाएं तेरे गुलामों तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। उनको तो ये कहना चाहिए कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा खाने वाले। मेरे आका का खाते भी हैं वो और गुर्राते भी वो हैं। ऐसा शख्स न दुनिया में पसंद किया जाता है न दीन में पसंद किया जाता है। मेरे आका बांटते हैं और बांट कर कहते हैं कि मक्ते का भला हो। कहते हैं आज उनसे मदद मांग लो, आज उनकी पनाह ले लो। अगर आज दुनिया में मदद नहीं मांगी, उनकी पनाह का इकरार नहीं किया, तो फिर कयामत में जब वो मुंह फेर लेंगे तो वहां तुम्हारी नहीं मानेंगे। तो समझ में आएगा कि इख्तियार किसका है, तब समझ में आएगा गैब कौन जानता था, तब समझ में आएगा बख्शवाने की ताकत किसके पास है। जब आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी मजाले दम सदन न करेगा, सब नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, तब मेरी आका की शान शौकत देखने को मिलेगी। ये खुदा फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, नबी सर उठाइए, मैदान महशर में तुम्हें सर झुकाने की जरूरत नहीं है। ये सजदा गाह नहीं है, दुनिया दारुल अमल था, ये तो आखिरत है। यहाँ सजाएं दी जाएंगी, यहाँ जजाएं दी जाएंगी। सारे अंबिया की उम्मत मौजूद है, तुम मेरे सबसे प्यारे नबी हो। कौम क्या, दुनिया क्या कहेगी, मेरे बंदे क्या कहेंगे कि जो खत्मुर रसूल बना के आए थे, ताजदारे नबी अंबिया जिसे खुदा ने बनाया था, इस महशर की सरजमीन पर, तपती हुई सरजमीन पर, जो तांबे की सरजमीन हो, जिसपे पैर न रखे जाते हो, महबूब नबी सजदा कर रहा हो। खुदा इरशाद फरमाएगा, उसकी रहमत जोश में आएगी। महबूब सबको नफसी नफसी की फिक्र है, किसी को मजाले दम सदन नहीं है। तुम इस हालत में मेरे सामने सजदा क्यों कर रहे हो? ये महबूबियत का मकाम था मेरे नबी का। ये हदीस आम हदीस नहीं है कि बदमाश कह के टाल दे, गरीब हदीस है। ये सही हदीस नहीं है, ज़ईफ नहीं, सिहाए सित्ता की हदीस है। बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस मौजूद है। महशर के मैदान में सारे अंबिया नफसी नफसी कहेंगे, नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के पास जब लोग को भेजा जाएगा, नबी करीम कहेंगे अना लहा अना लहा। आओ मैं बताता हूँ, जहाँ आदम से लेकर ईसा तक सब अपनी ताकत और अपनी बेताकती और बेबसी का इजहार कर रहे हैं। आओ मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ, आओ मैं अपना इख्तियार दिखाता हूँ, मैं अपनी महबूबियत दिखाता हूँ।
اتنے غضب اور جلال میں ہے کہ ماضی میں کبھی اتنے غضب میں نہ تھا، کبھی اتنے جلال میں نہ ہوا تھا، نہ کبھی مستقبل میں اتنا جلال فرمائے گا۔ کسی نبی کو طاقت نہیں، ہمت نہیں کہ سامنے جا کر وہ گفتگو کر سکے، جلوہ باری کے سامنے پہنچے۔ آؤ میں جاتا ہوں۔ نبی پاک اگر چاہتے تو جا کے عرض کرتے ہیں اللہ تو نے مجھے آخری نبی بنایا تھا، سید الانبیاء بنایا تھا، میری خاطر تو نے دنیا سجائی تھی، میری وجہ سے تو نے نبیوں کو نبوت کو رسالت دی تھی، میری خاطر ساری کائنات تم نے بنائی تھی، اپنی خاطر مجھے بنایا تھا اور میری خاطر ساری کائنات۔ تاج شریعہ کا شعر ہے کہ اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر تو سارا جہاں بنایا اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ میں اللہ کے رسول آپ پر قربان ہم غلامان ہیں، آپ کی کس قدر بلند ذات ہے۔ میدان محشر میں نبی کونین تشریف فرما ہوں گے، وہاں جائیں گے، اگر چاہتے تو سفارش کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ جا کے آدمی عرض لگاتا میرے نبی محبوبیت دیکھیے اور عظمت دیکھیں، جا کر اپنے محبوبانہ انداز میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ سجدے کی کیا ضرورت؟ رب العزت ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے نبی سر اٹھائیے، آپ سجدے میں کیوں ہیں؟ ساری امت یہاں ہے، اولین موجود ہیں، آخرین موجود ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی امتیں موجود ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سجدہ گاہ نہیں، کیوں سجدہ کرتے ہو ایسی زمین پر جہاں پیر نہ رکھ پاتے ہوں، ایسی تپتی سرزمین پر جہاں لوگوں کے قدم نہ پڑتے ہوں، سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ سر اٹھاؤ، میرے آقا سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ معاذ اللہ بدماش کہنے لگے یہ تو گستاخی ہے، یہ تو بے ادبی ہے کہ اللہ کہتا ہے سر اٹھاؤ اور نبی سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ شان محبوبیت کا طور طریقہ ہے۔ وہ نمک حرام، وہ بد تہذیب کیا جانے کہ تہذیب کسے کہا جاتا ہے اور تمدن کسے کہا جاتا ہے اور محبوبیت کا انداز کسے کہا جاتا ہے۔ نبی سر نہیں اٹھاتے، اللہ خوب جانتا ہے، علیم و بصیر ہے، جانتا ہے کہ محبوب سجدے میں کیوں ہے۔ خدا اگر چاہتا ارشاد فرماتا میں نے حکم دیا تو نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، میرے حکم کے خلاف کیا تھا۔ اگر حکم کے خلاف ہوتا تو خدا کہتا۔ خدا جانتا تھا کہ میرا محبوب نبی اپنی محبوبیت دکھا رہا ہے پوری دنیا کو، سارے عالم کو، سر نہیں اٹھاتے نبی۔ اللہ کہتا ہے سل آپ سوال تو کریں، آپ کے سوال کے مطابق ہی دیا جائے گا، آپ جو کہیں گے اسے مانا جائے گا۔ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں کہ اے لوگوں، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے علماء کا یہ فیصلہ ہے عوام جس کی محتاج ہو، عوام کی مشکلات جو حل کریں انہیں علماء کہا جاتا ہے، اور علماء جس کے محتاج ہوں اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ علماء کی مشکلات جو حل کریں انہیں سرکار اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں آپ تشریف رکھیں، درود پاک پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ ریحان ملت، شہزادہ ریحان ملت۔ اللہ عزت رونما ہے، تشریف فرما ہے، جن کے رگوں میں محسن اہل سنت، تاجدار اہل سنت، مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا خون رواں ہے۔ آپ انہیں دیکھ کر اپنے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا کریں۔ خانواد اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ موجود ہیں، شہزادہ ریحان ملت تشریف فرمائیں، نبیر اعلیٰ حضرت تشریف فرمائیں۔ ان کے آنے سے اب ہم لوگوں کی قوت اور بڑھ جاتی ہے۔ ان حضرات، ان کے خاندان کا احسان عظیم ہے کہ صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا اہم کارنامہ انجام دیا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے دور سے یہ کام جاری ہے۔ میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا، حضرت کے سامنے عرض کرتا ہوں حضرت کی تصدیق کے لیے، وہ کام اب بھی جاری ہے خانواد اعلیٰ حضرت سے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کام جاری رہے گا۔ یہ شعر گنگنایا جاتا رہے گا، سب ان سے جلنے والوں کے شل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا اپنے نبی کی طاقت پر ان بد عقیدہ لوگوں کے رد میں کہ میرے نبی کی طاقت دیکھو، وہ محشر کا میدان
जहां सारे लोग बेदस्तोपा नजर आएंगे, जिन अंबिया रसूल को इतनी ताकतें खुदा ने दी थी वो सब नफसी नफसी करेंगे। मेरे नबी की शान महबूबियत ये होगी कि खुदा से सिफारिश करके तो जुमले अर्ज न करेंगे बल्कि सजदे में सजदा रेज हो जाएंगे। मुस्लिम और बुखारी शरीफ दोनों में हदीस मौजूद है। खुदा फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, नबी सर उठाइए। और जब नबी सर ना उठाएंगे तो खुदा इरशाद नहीं फरमाएगा कि मैं कहता हूं खुदा होकर तू सर नहीं उठाता। मानो जहां गुस्ताखियां होती हैं वहां कहा जाता है उखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा तू शैतान है। और जहां गुस्ताखियां नहीं, जहां महबूबियत दिखाई जाती है वहां उखरुज नहीं कहा जाता, वहां खुदा कहता सल तू उठा मांग तुझे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरी महबूबियत ऐसी है जो मांग तुझे दे दिया जाएगा। मैं जानता हूं तुम क्या लेकर आए हो। सरकार आला हजरत हर वक्त रहनुमाई फरमाते हैं। उस नबी का हाल ये है, खुदा का ये इरशाद बताता है कि खुदा बगैर कहे हुए यूं इरशाद फरमाता सल तू उता, महबूब मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। इससे समझ में आता है खुदा फरमाता वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि राजी हो जाओगे। सर उठाइए, मांगिए, मांगा जाएगा, दिया जाएगा। मेरे आका अर्ज करेंगे ऐ खुदा मैं क्या मांगता हूं तुझे मालूम है। खुदा कहता है शफात आप करिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। आप यही ना चाहते कि गुनहगार उम्मत की शफात करने, आप यही ना चाहते इन परेशान हालों की परेशानियां दूर करने, इन्हें जन्नत में दाखिल करने। इश्फा शफात करिए तो शफा आपकी शफात कबूल की जाए। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अब सजदे से नबी सर उठा लेंगे। ये खुदा इरशाद फरमाता है, इसीलिए शायर कहता है कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, और मेरे नबी के लबों पर अना लगा होगा। जब खुदा फरमाएगा इश्फा तु शफा, तुम शफात करो शफात कबूल की जाएगी। मेरे आका भी राजी नहीं है। अल्लाह कहता है महबूब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह के रसूल अर्ज करेंगे लन नरदा, ऐ खुदा मैं हरगिज़ राजी नहीं हूं। आप उलमा से पूछें, लन नफी ताकीद है, ताकीद से नफी की जाती है। हदीस के अल्फाज हैं, खुदा फरमाता है तुम्हें इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। शफात करो, जिसे चाहो जन्नत में ले जाओ, तुम्हें इजाजत आम है। तुम शफात कुबरा के अजीम दर्जे पर फायज हो, शफात करो शफात कबूल की जाएगी। तो तुम्हें राजी कर दूंगा, मैं खुश कर दूंगा तुम्हें। इस वक्त अल्लाह के रसूल अर्ज करेंगे लन नरदा, ऐ खुदा मैं हरगिज राजी नहीं हूं। और करें खुदा की बारगाह में जुरात कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो नायबे खुदा हो, मजहर खुदा हो, जो खलीफा मुतरफ हो खुदा का, जो मिल्कियत का मालिक हो खुदा के, जो महबूब हो खुदा का, वही कह सकता है लन अर्दा खुदा की बारगाह में। जबकि खुदा ऐसे जलाल में, इतना जलाल कभी खुदा ने ना फरमाया, ऐसे खज़म में है कि मुस्तकबिल में ना फरमाएगा। रसूल कहेंगे लन अर्दा, महबूब खुदा मैं हरगिज़ राजी नहीं होऊंगा। खुदा पूछेगा क्यों तुम राजी नहीं होगे? कहते अल्लाह के रसूल अर्ज करते वो वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मेरी उम्मत का अगर एक भी आदमी जहन्नम में रहा तो खुदा मैं हरगिज राजी नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा महबूब सिर्फ इतना कि तुम अपनी सारी उम्मत की बख्शिश चाहते हो, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हारा रब इतना दे देगा, इतना दे देगा कि तुम राजी हो जाओगे। मखदूम अहले सुन्नत पुकार उठते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहजादे रिहाने मिल्लत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मखदूम अहले सुन्नत गुनगुनाने लगते हैं और हमें पैगाम, सोचिए ये बज़ाहिर लगता था एक शेर है, इस कुरान की आयत की तर्जमानी है सरकार आला हजरत के शेर में। मेरे आला हजरत के हर शेर में आपको या तो कुरान की तर्जमानी मिलेगी, तफसीर की तर्जमानी मिलेगी, अहादीस तय्यबा के मफ़ाहीम मिलेंगे, या आपको किसी अहम अकीदे और किसी अहम रस्म की पुख्तगी की तरफ इशारा मिलेगा, अमल की तरफ इशारा मिलेगा। कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है
رضائے محمد. خدا کہتا ہے محبوب آپ لے جاؤ شفاعت کرو. اب محبوب ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہیں گے چلو تم میرے جاننے والے تھے, ماننے والے تھے, چلو جنت تمہارے لیے ہے, تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں. اب اس وقت کیا ایک مسئلہ ہے کہ کھسیائی بلی کھمبا نوچے, تو وہ لوگ جو یہاں دعویٰ کرتے تھے ہم اہل حق ہیں, جو آپ کو ورغلاتے تھے صرف خدا کو ماننا ہے, اس کے سوا ماننا شرک و بدعت ہے. معاذ اللہ رسول کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے, رسول کو غیب نہیں جانتا, رسول شفاعت نہیں کر سکتے, وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو معاذ اللہ نہیں بخشوا سکتے. تو ان بدماشوں کو تو میرے آقا نے جنہوں نے جملے لکھے, ہر جملے کے جواب میں آپ کو حدیثیں پہلے چلے. سبحان اللہ. اس ایک جملے کا جواب میں حدیث میں دوں کہ میرے آقا کے تعلق سے جب نمک حراموں نے لکھا کہ میرے نبی کے بارے میں کہ اپنے بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے, تو میرے آقا نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ جب یہ فتین آنکھیں مجھے کہیں گے میری بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے, بخشوانا تو بہت چھوٹا کام ہے, بخشواتا تو میں بہت سارے گنہگاروں کو ہوں, بیٹی کو صرف بخشواتا نہیں ہوں. فاطمہ تو سیدتو نسائے اہل الجنہ, میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے, صرف بخشش نہیں بھی ہے, انہیں سرداری بھی عطا کر دی گئی ہے. یہ میرے آقا کا ارشاد ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ میں سرداری بھی عطا کرتا ہوں, صرف بخشواتا نہیں ہوں, سرداری بھی عطا فرما دیتا ہوں. بخشوا نہیں سکتی تو آقا فرما چکے ہیں فاطمہ تو سیدتو نسائے اہل الجنہ. اے میری امت کے لوگوں, یہ فاطمہ بخشائی تو نہیں ہے, بخشوانا بہت چھوٹا کام ہے میرے تعلق سے, اور میں نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. میدان محشر میں جب خدا فرمائے گا شفاعت کرو, شفاعت قبول کی جائے گی, تم کو میں راضی کر دوں گا. رسول فرمائیں کہ لن ارضا, میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا. واحد من امتی فی النار, اور میری امت کا ایک بھی آدمی اگر جہنم میں رہ جائے, خدا فرمائے گا کوئی نہیں رہے گا, جسے چاہو جنت میں پہنچا دو. اس وقت نبی پہچان کر کون مجھے مختار مانتا تھا, چلو تم جنتی ہو. کون مجھے شفیع مانتا تھا, چلو تم جنتی ہو. کون مجھے نائب اعظم مانتا تھا خدا کا, چلو تم جنتی ہو. سب کو جنت میں داخل فرمائیں گے. مسلمانوں, یہ سارے طور طریقے کیوں کیے گئے, محشر کی محفل کا انعقاد کیوں کیا گیا, اتنے لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا گیا, اتنے لوگ نفسی نفسی کیوں کرتے رہے, انبیاء رسول نفسی نفسی کی صدائیں کیوں بلند کرتے رہے, اور میرے آقا نے سجدے میں جا کر سب کو بخشوا دیا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. نبی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی تھی. اللہ کا ارشاد ہے تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. آج تم پر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ تم شرک کرتے ہو, بدعت کرتے ہو. نبی کی طرف معاذ اللہ نبی کے روضہ انور کی اصل سے سفر کرنے کو سفر معصیت کہتے ہیں. نالائق, یہ بدعقیدہ کہتے ہیں گناہ کا سفر ہے, ادھر سفر نہیں کر سکتے. یہ سفر سفر معصیت نہیں, سفر رحمت ہے, سفر نجات ہے. اس کا حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جانے کا سفر کرو. قرآن میں خدا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, بندو اگر تم گنہگار ہو جاؤ, سیاہ ہو جاؤ, تو تمہیں میرے نبی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا, میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اور جا کر کے وہاں مغفرت طلب کرو. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور جو وہاں مغفرت طلب کریں, رسول ان کی مغفرت طلبی پر اگر سفارش کر دیں تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو بندے اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا, رحم فرمانے والا پائیں گے. حضرت اتبی جو صحابی رسول ہیں, وہ ان کی حکایت حضرت ابو منصور الصفاق اپنی کتاب شامل میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اتبی رسول پاک کے روضہ پاک پر حاضر تھے. تربت انور مٹی شریف کی تھی, آپ وہاں بیٹھ کر درود و سلام پیش کر رہے تھے. ایک دیہاتی دیہات سے آیا, میں مختصر بیان کر کے حضرت سے عرض کروں گا کہ وہ بیان کریں, اختصار کے ساتھ بتاؤں اور یہ ثابت کروں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ آج اعلیٰ حضرت کا نیا بتایا طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کے دور کا طریقہ ہے.
قرون اولا کا طریقہ ہے، خدا کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ وہ ایک دیہاتی آ کے پہنچا اور اس نے آ کر کے یہ طریقہ اپنایا کہ نبی پر درود و سلام بھیجا اور قبر شریف کی مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ بدن پہ ڈالتا رہا۔ یہ کیفیت حضرت عتبی کہتے میں دیکھتا رہا، میں نے دیکھا یہ دیہاتی کیا کر رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد عرض کرتا بارگاہ رسالت میں کہ اے اللہ کے رسول، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ سوچیں کہ اگر نبی زندہ نہ ہوتے، معذاللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے، ان ناپاک عقیدے والے ناپاکوں کے حوالے سے جیسا کہا جو کہتے ہیں، تو وہ آدمی آ کر کے کیوں کہتا، مخاطب کیوں ہوتا کہ حضور میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عرض کرتا اللہ کے رسول، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، خدا فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، بندے اگر گنہگار ہو جائیں تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں محبوب، تمہاری بارگاہ میں چلے آئیں بس، اور یہاں پہنچ کر وہ مجھ سے مغفرت طلب کریں، اور محبوب تم ان کی مغفرت طلبی پر اگر مہر لگا دو، سفارش کر دو تو لوجد اللہ توابا رحیما، یہ بندے خدا کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ آقا میں بہت گنہگار ہوں، یہ آیت پڑھ کر میں خوش ہو گیا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، بڑے گناہ ہے میرے نام اعمال میں، میں آپ کو گواہ بنا کر سفارشی بنا کر خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی سفارش کر دیں تاکہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ اور عربی میں شعر کہا تھا، اللہ کا فضل یہ ہے وہ شعر بارگاہ رسالت میں اتنا مقبول ہوا کہ آج بھی روضہ رسول پر وہ شعر لکھا ہوا ہے۔ روضہ رسول پر شعر موجود ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ حق شعر تھا اور صحیح کہنے والے نے کہا تھا۔ عربی میں اس نے کہا تھا، یا خیر من دفنت بالقاع آدمہ، اے روئے زمین کے تمام مدفونین میں سب سے بہتر ذات، اے وہ ذات میں جس کے خوشبو سے زمین صرف نہیں ٹیلے اور جنگلات مہک رہے ہیں، میں اس قبر پاک پر فدا ہوں، انتا ساکن ہوں فی انتا ساکن ہوں، جس میں آپ تشریف فرما ہے، فیہ الجود والعفاف والکرم، اس میں صرف آپ کی ذات نہیں ہے، اس قبر پاک میں جود و کرم موجود ہے، گزر موجود ہے، سخاوت موجود ہے، رحمت موجود ہے۔ یہ شعر اس نے کہا تھا، وہ شعر آج بھی کندہ ہے، روضہ رسول پر قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ چلا گیا، حضور میں چاہتا ہوں آپ سفارش کر دیں، خدا میری توبہ قبول فرما لے، میری مغفرت کر دے۔ مسلمانوں، حضرت عتبی کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے میرے میں آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنا تھا کہ مقدر بیدار ہو گیا، مقدر یوں بیدار ہوا کہ میں نے نبی کی زیارت کر لی، نبی کی زیارت سے مشرف ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت تشریف فرمایا، آپ پوچھیں گے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، من رانی فی المنام لقد رانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے نبی کو اگر حالت خواب میں کوئی دیکھے تو حقیقت میں نبی کی زیارت ہے، حالت بیداری میں دیکھے تو نبی کی زیارت ہے۔ عتبی کہتے میں نے نبی کی زیارت کی، نبی فرماتے عتبی یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میرے نبی اگر زندہ نہیں ہے تو کیسے پوچھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، کہتے کیا کر رہے ہو؟ عتبی کہتے میں نے عرض کہ حضور میں یہاں عقیدت میں بیٹھ کر آپ پر درود و سلام سے آپ سے برکتیں لے رہا ہوں۔ حضرت عتبی کہتے ہیں آقا ارشاد فرماتے عتبی تو نے دیکھا نہیں، اس سے پہلے ایک دیہاتی آیا ہوا تھا، یہ واقعات کہہ کے چلا گیا تھا، جاؤ اس سے خوشخبری دے دو۔ حضور کیا خوشخبری دے دوں؟ کہ تو جاؤ، اس نے مجھ سے استغاثہ کیا، میں نے خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دی، اسے رحمت کا اور بخشش کا پروانہ عطا کر دیا، اس کی بخشش کر دی گئی۔ سرکار اعلیٰ حضرت جھوم اٹھتے ہیں اور میرے آقا نعمت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں ایک بدماشو، تم راکھ روکو امت مسلمہ کو نبی کی بارگاہ میں جانے سے، قرآن کہتا ہے جاؤ کا جائیں گے، اور جب یہ جائیں گے تو نبی سے اتنا پائیں گے جو ان کے دامن میں سمائے گا، ان کی جھولی میں سمائے گا۔ وجہ یہ ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی دھرتی ہے۔ مجرم آقا بلانے سے آئے ہیں، یہ بلانے پر جاؤ کا لفظ دلالت کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا بتاتا ہے، یہ گنہگار بندے آقا آپ کی بارگاہ میں بلانے سے آئے ہیں، پھر آپ کی بارگاہ سے ہماری دعائیں رد کر دی جائیں، یہ کریموں کی در کی شان نہیں ہے۔ کریموں کی شان تو یہ ہے فَلِلْأَرْضِ مِنْ
कासिल किराम नसीबू, जमीन के लिए भी कि सखी लोगों के कासे और प्याले से हिस्सा मिल जाता है। सखी तो जमीन को भी पिलाते हैं, जब बेजान जमीन को सखी पिलाते हैं तो हम मुजरिमों को जरूर पिलाएंगे। इसलिए मेरे आका की बारगाह में जाना ये सफरे सवाब और रहमत है, सफरे बरकत है, जायज है, बेहतर है, मुस्तहसन है। वही नबी सब कुछ देते हैं। मेरे आका आला हजरत कहते हैं कौन देता है, देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जानशीन आला हजरत, वारिस उलूम आला हजरत, मजहर हुज्जतुल इस्लाम हुजूर ताजुल शरिया गुनगुनाते हैं, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। जहां भी उनकी चलती है वो तम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मशाइख़े कल्बी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान और अकीदे की हिफाजत के साथ नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मज़हब अहले सुन्नत मसलक के आला हज़रत पर इस्तेकाम बख्शे और इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।